السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ عمران خان صاحب نے 6 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ 30 مئی کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ پھر دوبارہ واپس آ جائیں گے، دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے اگر الیکشن کی تاریخوں کا اعلان نہیں کیا گیا، اگر اسمبلیز ڈیزالو نہیں کی گئی۔ کل کا دن عمران خان کے لیے ایک فتح کا دن تھا۔ جو لیجٹمیسی ان کے احتجاج کو سپریم کورٹ نے دے دی تھی، لیکن اس کے بعد جو اس حکومت نے دھجیاں اڑائی ہیں سپریم کورٹ کے احکامات کی، نہ تو گرفتار لوگوں کو رہا کیا گیا، نہ رکاوٹیں ہٹائی گئیں، اور جو 10 بجے رات کو چیف کمشنر آفس میں جو مذاکرات ہونے تھے حکومتی اور پی ٹی آئی کی کمیٹی کے، اس کے لیے بابر اعوان صاحب اور فیصل چودھری صاحب آئے۔ 2 جو ممبران تھے، عامر کیانی اور صداقت عباسی، ان کو تو پنجاب گورنمنٹ نے غائب کر دیا، گرفتار کر لیا، اور حکومتی ٹیم جس میں ایاز صادق صاحب تھے، جس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، وہ اور مولانا اسد محمود جو مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے ہیں، وہ پہنچی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو لیٹ ہو گئی تھی، لیکن بہرحال سپریم کورٹ کے پاس ہے یہ میٹر، لارجر بینچ کنٹیمپٹ موو ہوئی۔ آج سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ کنٹیمپٹ جو ہے یہ گورنمنٹ نے کی سب سے، اور رانا ثناء اللہ نے یہ بات کہی کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوگا، یعنی یہ جو سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا ہے کہ آپ شخصی آزادیوں کا احترام کریں، اور خاص طور پر آئی جی پولیس اسلام آباد کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کا کیا بیگیج ہے، ذرا احتیاط سے کام لیں، کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوگا اس کا ذمہ دار یہ فیصلہ ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد جو تشدد کا راستہ اپنایا اس کی ذمہ داری رانا ثناء اللہ نے، اس حکومت نے ڈال دی سپریم کورٹ آف پاکستان پر، اور اس کو متنازع بنا دیا۔ اب دوسرا کام یہ کیا کہ رات کو آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلا لیا، سینسٹیو جو مقامات ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ سارا دن یہ کہتے رہے کہ یہ 200 آدمی ہیں، 400 آدمی ہیں، ناکام ہو گئے اور ہم ان کو برباد کر دیں گے، اور جو گورنمنٹ کی ریٹ ہے وہ قائم ہو گئی ہے۔ مریم نواز مبارکباد دیتی رہیں پولیس والوں کو، جنہوں نے خواتین پر شیلنگ کی، جنہوں نے بچیوں کو مارا پیٹا، جو لوگوں کے گھروں میں گھس گئے، جنہوں نے دھکے دے کر پی ٹی آئی کے رکن کو لاہور میں قتل کیا، اور اس کے بعد 5 اموات جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی۔ ان کو مریم نواز صاحبہ خراج تحسین پیش کرتی رہیں باقاعدہ پریس کانفرنس میں آ کر، حالانکہ حکومت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر رات کو اگر وہ سچ تھی بات، اگر کوئی یہ بندے تھے ہی نہیں، کوئی ریزسٹنس تھی ہی نہیں، تو پھر آپ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو کیوں بلا رہے ہیں؟ ایک سازش کی گئی رات کو کہ فوج کو بلایا جائے، اور فوج کو اور کچھ لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے، اور یہ تاثر دیا جائے کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے کراچی میں بھی پی ٹی آئی کے جلسے میں گھس کر ایک پولیس وین کو آگ لگائی، اور یہاں اسلام آباد میں جو پریڈ گراؤنڈ میٹرو اسٹیشن ہے اس کو بھی جلانے کی کوشش کی۔ ان کا پی ٹی آئی کی جو میری قیادت سے بات ہوئی ہے، وہ جو لوگ جنہوں نے یہ آگ لگائی ان کو کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سک رہا، کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کون لوگ تھے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ جناب یہ بتایا جا سکے کہ یہ توڑ پھوڑ کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ اس سے پہلے اسلحہ ڈالا گیا پی ٹی آئی کے لوگوں پر، اور یہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے کہا کہ جناب یہ تو اسلحہ لے کر آئے تھے، اسلحہ بردار تھے، یہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ایسا کچھ نہیں تھا۔ عمران خان نے ان کو یہ دیکھیں، یہ کنٹیمپٹ حکومت کہتی ہے کہ کی ہے عمران خان نے۔ کنٹیمپٹ نہیں بنتی، اس لیے نہیں بنتی کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ رات 10 بجے آپ کمشنر آفس میں، چیف کمشنر آفس میں مذاکرات کریں گے، تو حکومتی ٹیم وہاں پر نہیں پہنچی۔ بابر اعوان پورے میڈیا کے سامنے آئے فیصل چودھری کے ہمراہ، جیسا میں نے پہلے کہا، گفتگو کی، انتظار کیا اور چلے گئے، اور جبکہ 2 ممبر ان کے جو پنجاب حکومت نے گرفتار کر رکھے تھے، حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ ہدایت کی تھی کہ سب کو رہا کیا جائے، اور خاص طور پر یہ جو کمیٹی ہے اس کی میٹنگ کو سپریم کورٹ خود سپروائز کر رہی تھی، لیکن دھجیاں اڑائی گئیں۔ سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کے لیے، ان کو ڈریگ کرنے کے لیے خود تشدد کیا، اور کہا کہ اس کا جو ملبہ ہے، اس کے جو ذمہ دار ہے وہ سپریم کورٹ ہے۔ فوج کو لے کے آئے اسی طرح کہ یہاں پر کوئی واقعہ ہو اور فوج اور پی ٹی آئی آمنے سامنے آ جائیں، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ یہ پاکستان کے اداروں پر بھی حملہ کرتے ہیں، اور ان کی جو لڑائی ہے فوج سے کرائی جا سکے۔ حالانکہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے عوام کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے، اور عمران خان نے بار بار اس کو ایکنالج کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک فوج چاہیے اور میں فوج کو مضبوط بنانا چاہتا ہوں، لیکن مسلسل کوشش رہی اس حکومت کی کہ فوج اور پی ٹی آئی کو بھی لڑایا جائے۔ اب خان نے جو اعلان کیا ہے
جس میں دو چیزیں انہوں نے اچیو کی ہیں. ایک تو پی ٹی آئی اس وقت ایک ایسی جماعت ہے جس کی پاکستان کے ہر شہر میں، ہر صوبے میں جس کی نمائندگی ہے، ہر جگہ پر احتجاج ہوا. دوسرا، پی ٹی آئی اب وہ کوئی ممی ڈیڈی یا برگر گروپ کی جماعت نہیں ہے. پی ٹی آئی نے جس طرح حکومتی مشینری کو ریزسٹ کیا، پوری حکومتی مشینری جھونک دی اس حکومت نے پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے. لیکن عمران خان پہنچا ڈی چوک، یعنی ڈی چوک سے پہلے جناح ایونیو میں جہاں پر وہ یو فون وغیرہ کا آفس ہے، وہاں پر وہ عمران خان پہنچا اور وہاں پر لوگوں سے خطاب کیا. انہوں نے اتنی شیلنگ کی، نہ انہوں نے بچے دیکھے، نہ انہوں نے خواتین دیکھی. ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے گرفتاریاں کی. سڑکوں کے اوپر جو کنٹینر اٹک کے اوپر تارکول پھینک کر، شیشہ ڈال کر، ایک ایسا وہاں پر انہوں نے وہ فرش بچھایا سڑک کے اوپر کہ کوئی گاڑی نکل نہیں سکتی تھی. لیکن عمران خان اپنے نوجوانوں کی وجہ سے، ان کے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے گئے. اور ایک جو اچھی بات ہوئی، کے پی کے کی پولیس کو عمران خان نے استعمال نہیں کیا تاکہ پنجاب ورسز کے پی کے یہ معاملہ نہ بنے. تو ایک بڑی کامیابی عمران خان نے حاصل کی. اب میں جو سب سے اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں، 6 دنوں کا انہوں نے اعلان کیا. مجھے میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ رات ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی، رات ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی جس میں پرویز خٹک شریک تھے، جس میں ایاز صادق شریک تھے اور ایک بڑی اہم شخصیت. اس میں یہ طے کر لیا گیا، اس میں پی ٹی آئی کو یہ ایشورنس دے دی گئی کہ اگلے 3 4 5 دنوں میں تاریخ اعلان کر دیا جائے گا الیکشن کا، جس پر عمران خان نے پھر 6 دن کا اناؤنس کیا. اور سپریم کورٹ کے احکامات کو مانتے ہوئے یہ جو یہاں پر ان کا دھرنے کا پروگرام تھا اس کو انہوں نے چینج کیا اور یہ کہا کہ اب ہم نے جلسہ کر لیا، ہم واپس جا رہے ہیں، اور اگر الیکشن کی تاریخوں کا اعلان نہیں کیا گیا تو ہم 30 تاریخ کو واپس آئیں گے. ایک بہت بڑی پولیٹیکل اچیومنٹ. اور اب اس کے امکانات اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ حکومت کو آئی ایم ایف نے جواب دے دیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ آپ بتدریج نہیں اضافہ کر سکتے، یہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں آپ کو یکمشت بڑھانی پڑیں گی، تو اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہے. یہ حکومت چاہ رہی تھی کہ مسلح افواج اس بات کی ضمانت دیں کہ یہ حکومت رہے گی 2023 تک. لیکن جو ذمہ داران ہیں فوج کے، ان کا بالکل واضح پیغام تھا کہ ہم کسی طرح سے بھی کسی حکومت کو بنانے یا گرانے میں شریک نہیں ہو سکتے. ہم کیسے آپ کو گارنٹی کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ نے تیل کی قیمتیں بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے تو ہم اس کی اونرشپ کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ جو معاملات ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے نہیں ہیں، اس لیے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکا. اور یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا معاملہ ہے، اس پر بڑا شدید اختلاف ہے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے الٹیمیٹم دے دیا ہے اس حکومت کو کہ اگر آپ نے عبدالقدوس بزنجو کے خلاف ہمیں پی ڈی ایم سے کہا ہے کہ آپ نے مدد نہیں دی تو ہم اپنی حمایت وفاقی حکومت میں آپ سے واپس لے لیں گے. 4 ان کے اراکین ہیں. اب اگر 4 اراکین وفاق میں پیچھے ہٹتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کی حکومت دھڑام سے نیچے گرتی ہے، وہ قائم نہیں رہ سکتی. تو لگ یہ رہا ہے کہ طے پا گیا سارا معاملہ، الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے والا ہے اور کپتان نے اپنا راؤنڈ جیت لیا ہے. اور یہ جو تحریک انصاف ہے اب یہ اس کی ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے. اور جو ریزسٹنس ان نوجوانوں نے شو کی ہے یہ واقعی ایک ایسا جنون ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر اس کو کنسٹرکٹیولی اس طاقت کو استعمال کیا جائے تو پاکستان واقعتاً ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.